قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فهو ذلك أضعف الإيمان وقال في مقام آخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اسٹیج پر روز حضرت مولانا برکت اللہ خان صاحب، اسی طرح اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بہت دیر سے ماشاءاللہ ان ننھے منھے بچوں کا پروگرام دیکھ رہے اور یہ اندازہ آپ نے لگایا ہوگا کہ الحمدللہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین ہوں اور ہمیں ماحول چاہے جو بھی نظر آئے، لیکن انشاءاللہ آنے والا مستقبل اسلام کے عروج کا، شریعت کے نفاذ کا اور اللہ کے دین کے زندہ ہونے کا ہے۔ یہ ننھے منھے بچے اتنی بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور دینی تعلیمات وہ چاہے معاشرت کے لائن کی ہو یا پھر مسائل کے یا پھر تعلیم کے، بحسن خوبی آپ کے سامنے اپنی سال بھر کی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے اس مکتب کے اساتذہ، اس مکتب کی انتظامیہ، جنہوں نے ان ننھے منھے بچوں کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ میرے بزرگوں، میں بہت مختصر وقت میں بات کروں گا۔ جیسا کہ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ جس حال اور ماحول میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً ماضی کا کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے جب لوگوں کو دین کا علم نہیں تھا یا دینی علوم کے عام ہونے کے وسائل اتنے نہیں تھے یا دیندار لوگوں کی رسائی عامۃ المسلمین تک خاصی دشوار تھی، جس کی وجہ سے ایک بڑی نسل قرآن کو نہ جان کر پروان چڑھی اور وہ جب اس عمر میں آئے کہ قرآن پر عمل کرنے کے مواقع اور شریعت پر عمل کرنے کے ان کے زندگی کے موڑ آئے تو وہ اس علم سے ناواقف تھے۔ اس کا ایکو کم کرو، ساؤنڈ بھی کم کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال سے ہم کو نکال دیا۔ علوم دین کو سیکھنے کے وسائل جہاں دنیا میں گناہوں کے عام ہونے کے وسائل عام ہوئے ہیں، وہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ پر آپ پر رحم فرما کر، کرم فرما کر دین کے علوم کے عام ہونے کے وسائل کو بھی عام کر دیا۔ جیسا پہلے آج سے 20 سال 30 سال پہلے صحیح قرآن کے پڑھنے والے لوگ بہت کم دستیاب تھے، مسجدوں میں امام بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے قرآن پاک صحیح نہیں ہوتے تھے۔ اکثر وہ لوگ امامت کیا کرتے جن کو ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھ کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دعوت تبلیغ کی برکت سے اور مدارس کی کثرت سے اللہ پاک نے چپے چپے پر صحیح قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن پاک کے جاننے والے علماء اور حفاظ کی ایک جماعت کو تیار کر دیا کہ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں بھی قرآن پاک کے صحیح پڑھانے والے موجود ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ تو
ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ مجھ کو اور آپ کو فکر یہ کرنی ہے کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو ان مکاتب کا رخ کروا کر ان کو قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے ان کے دل کو ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ کی رسالت، اللہ کے دین کی عظمت، اللہ کے دین کی سربلندی ان کے دلوں میں اس کو پیوست کرنا ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ صرف اساتذہ انتظامیہ کی ہے یا والدین کی بھی ہے؟ اصل ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ننھے منھے بچوں کو ان مکاتب کا رخ کروا کر علوم شرعیہ اور علوم قرآن اور علوم احادیث نبویہ سے آراستہ و پیراستہ کرے، اور گھروں میں رہ کر ان کی تربیت کے نظام کو قائم کرے، ان کو بچپن ہی سے اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ کی رسالت، قرآن کی عظمت اور دین پر چلنے کی فائدے، افادیت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف ان کے دلوں میں پیوست کرے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دیگر ذمہ داریوں کے بوجھ کے تلے اصل ذمہ داری سے ہم اگر منہ پھیر لیں گے، گردن موڑ لیں گے یا اصل ذمہ داری کو پیٹھ دکھائیں گے تو باوجود دنیا کے وسائل کی کثرت کے، باوجود مال کی کثرت کے، باوجود عزت و شہرت کے، ہماری اولادیں ہمارے لیے ذلت کا سرمایہ ثابت ہوگی۔ باوجود دنیا میں مال اور آسائش کی کثرت کے ہماری اولادیں ہمارے سکون کی غارت ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ ہمارے باوجود ان کے سارے وسائل مہیا ہونے کے ہماری اولادیں ہمارے ذہنی تکلیف بلکہ بعض دفعہ جسمانی اذیت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ ان کو علوم دین سے آراستہ کرنا بھی ہے، ان کی دینی تربیت بھی کرنا ہے۔ خاص طور سے اس امت کا وہ نوجوان طبقہ جو ابھی شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہے، وہ جو ہے تو جدید ایجادات کا غلام بن کر، خاص طور سے وہ طبقہ جو ابھی نو عمری کے زمانے میں ہے، وہ جذباتیات کا شکار ہو رہا ہے، ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موبائل ہی ذمہ دار ہے تو پھر وہ گھر کا ماحول کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے جو بچپن سے بچہ دیکھتے ہوئے آیا ہے؟ کیا وہ والدین ذمہ دار نہیں ہے جو بچپن ہی سے گھر کے اندر ذرا باتوں پر دست گریبان ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ والدین ذمہ دار نہیں ہیں جو ذرا بات پر آپس میں گالی گلوچ کے رخ کو اختیار کر لیتے ہیں؟ یا وہ والدین ذمہ دار نہیں ہیں جو ذرا بات پر غصے میں آ کر بڑے جھگڑوں کو رونما کر دیتے ہیں؟ اب حالات بگڑتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے نمونہ ہے، ہمارے اپنے شہر میں حالات بگڑے۔ کیوں بگڑے؟ وجہ کیا بنی؟ وہ غلط فہمیاں تھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپس میں بحث کا رخ اختیار کر لی۔ پھر کبھی کوئی ادھر سے غلط جملے کہتا، کوئی غلط کہنے والا ادھر سے غلط کہتا، جبکہ نہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، دونوں اننون پرسن تھے، دونوں جو ہے تو ناواقف افراد تھے جو کم عمری کے عالم میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان کے جذبات بھڑک گئے جس نے اتنے بڑے شہر کو ایک آگ کے حوالے کر دیا۔ ذمہ دار کون؟ کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کی نگہبانی کریں، ان کی صحیح رہبری کریں، ان کے جسمانی ہیجان کو روکنے کے لیے، ان کی جنسی غلط راہوں کو روکنے کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اب تو یہ حالات ہو گئے، والدین اگر بچہ کمانے لائق ہو گیا، تھوڑے بہت پیسے لا کر ہاتھ میں دے دیا تو والدین سمجھتے ہمارا بیٹا بہت ہونہار ہے۔ ہرگز آپ کی وہ اولاد ہونہار نہیں ہے جو صرف آپ کو پیسہ کما کر لا کر دے رہی ہے، بلکہ آپ کی ہونہار وہ اولاد ہے جو آپ کی میراث، آپ کی وراثت، آپ کی عزت، آپ کے خاندان کے نام نمود کی بھی حفاظت کرے اور آپ کے اخلاق کی بھی حفاظت کرے اور معاشرے میں آپ کی عزت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے پاس تو عزت کا معیار ہی تبدیل ہو گیا، سارے معیار ہمارے پاس صرف مال کے رہ گئے، مال کے
किस इज्जत में अगर देखना चाहते हो, मालदार को देख लो तो इज्जत की जाएगी। माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, उसके अखलाक क्या है, उसका किरदार क्या है, उसकी ज़बान क्या है, किसी को किससे इस चीज़ों से किसी को वास्ता नहीं है। बस माल आ गया, इज्जत करो, हो सकता है कुछ माल का हिस्सा हमारे भी तरफ आ जाए। नहीं, इज्जतें असल में वो अखलाक से, किरदार से, ज़बान से। जब आदमी ज़बान का मीठा होता है और दिल का साफ होता है तो इज्जतें उसके कदम चूमती है। जब आदमी का अल्लाह के दीन पर अमल करने में मुखलिस होता है और बेलौस अल्लाह के दीन की खिदमत को अंजाम देता है और दीन पर अमल पैरा हो जाता है, इज्जतें उसकी कदम चूमती हैं। लेकिन माफ़ करना, शायद मेरे जुमले सख्त हो जाए, हमने न कभी कुरान को पढ़ने की कोशिश की है और उससे बड़ा जुल्म हमने ये किया, न कभी कुरान को समझने की कोशिश की है। कुरान कदम कदम पर मेरी आपकी रहबरी करता है। इमामुल अंबिया की ज़िंदगी हर हाल में, हर मोड़ पर मेरी आपकी रहबरी करते हैं। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हर हाल में, हर मोड़ पर, अगर गरीब गुर्बत की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई हाल उसके ऊपर आ जाए, इमामुल अंबिया की ज़िंदगी को उठाकर देखे, कुरान पाक का संजीदगी के साथ, गौर के साथ मुताला करे, उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करे, 100% आपकी रहबरी होगी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा उन असबाब और वसाइल को इख्तियार करने के बजाय जिससे हमारी इस्लाह होगी या जिसकी वजह से हम मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे, उन वसाइल को इख्तियार करने के बजाय हम दुनिया के उन फर्जी वसाइल को इख्तियार करना चाहते हैं जिसको इख्तियार करके अक़वाम बातिल बर्बाद हुई है और आखिरत में भी बर्बाद हो। मेरे आपका मियार क्या बना लोगों को परखने का? मेरे आपके पास में मियार क्या है लोगों को जांचने का? मेरे आपके पास एक पैमाना क्या है कि हम लोगों को जांचें? हमारे पास पैमाना या तो जांचने का लोगों के जो है तो सिर्फ माल है, या उनके उम्दा लिबास है, या फिर मजलिस में सिर्फ उनकी बात करना है, या फिर उनकी उम्दा सवारियां हैं, या फिर उनके पीछे चलने वाला अमला है। ये मियार, ये पैमाने हमने तय कर लिए कि जिन लोगों के पीछे कसीर मजमा होगा शायद वही लोग कामयाब होंगे। जो लोग बहुत ज्यादा कम वक्त में बहुत ज्यादा माल कमाते हैं वही लोग कामयाब होंगे। ये जो लोग बहुत उम्दा लिबास पहनकर बहुत लच्छेदार खिताबात करते होंगे यही लोग कामयाब होंगे। नहीं, कामयाबी का मियार ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इत्तबा करे वो कामयाब है। अब वो कामयाब ऐसा होगा अगर उसके जिस्म पर ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन है जिसमें 14 पैबंद लगे होंगे, मेरे रब की इज्जत की कसम वही आदमी कामयाब है, वही इज्जत का हकदार है और वही असल में जो है तो दुनिया के अंदर इज्जत वाला है। फिर चाहे वो अगर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर चलने वाला है, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इत्तबा करने वाला है, फिर दुनिया चाहे उसको जितनी जलील कर ले वो जलील हो नहीं सकता। दुनिया चाहे उसे कितने ही जुल्म के कटघरे में ला खड़ा कर दे वो मजलूम हो नहीं सकता। वो जुल्म के सारे हालात से निकलकर जालिम के खात्मे का जरिया बनेगा। लेकिन आज हालात इसके बरखिलाफ है। न मेरे पास पैमाना वो है जो इमामुल अंबिया ने दिया और ना ही मैं उस पैमाने पर हालात को परखता हूँ। इसलिए आज जरूरत इस बात की है मैं आप हम तमाम और जो है तो अपने जांचने के पैमानों को सही करें, अपने जिम्मेदारी के एहसास के साथ में जिंदगी गुजारे। और सबसे अव्वल तरीन जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझको आपको दिया, ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आज जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले मैं अपने घर में निज़ाम तरबियत को कायम करूं और तरबियत का निज़ाम इस्लामी हो, हमारे घर का माहौल ईमानी हो, हमारे घर में रूहानियत हो, हमारे घर के अंदर जब सुबह होती हो
فجر کی اذان سے پہلے صبح ہوتی ہو، ہمارے گھر کی جب صبح ہوتی ہو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہو، ہمارے گھر کی جب صبح ہوتی ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہو، ہمارے گھر کی جب صبح ہوتی ہو اللہ کے دین کو بلند کرنے کی بات سے ہوتی ہو۔ ورنہ آج ہمارے آپ کے گھر کی صبح ہوتی ہے اس وقت میں جب دنیا جاگ جاتی ہے، ہمارے آپ کے گھر کی صبح ہوتی ہے اس حالت میں ہم دنیا کی بڑائی بولتے ہیں، میرے آپ کے گھر کی صبح ہوتی ہے اس حالت میں ہم دنیا کو سوچتے ہیں، ہمارے آپ کے گھر کی صبح ہوتی ہے اس حالت میں کہ ہم دنیا کی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سارے خرافات کو نیکیوں سے اچھائیوں سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ میدانوں میں نکل کر گردنیں کٹا دو، آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے آپ لوگوں کے جان لینے والے بن جاؤ، آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ماحول کو خراب کرتے ہوئے ہم امن امان کو نشانہ بنا کر اس کو زد و کوب کر دے اور فساد برپا کرے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کی، اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، اس زمرے میں جس زمرے میں امام الانبیاء نے کر بتلایا ہے میں اور آپ صحیح ہو جائیں گے، میری آپ کی زندگی کا رخ اسلامی ہو جائے گا، میری آپ کی زندگی ایمانی، اسلامی اور روحانیت سے لبریز ہو جائے گی، میرے رب کی عزت کی قسم نظام عالم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ آج تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں اور آپ کہتے ہیں کرنے والے اللہ ہے، میں اور آپ کہتے ہیں سارا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے، لیکن آج جب حالات کو دیکھیں، میدان عمل کا جب وقت آتا ہے تو مسلمان اپنے عمل سے بات کہتا ہے نہیں پالنے والا اللہ نہیں ہے، میری محنتوں سے میرا گھر کنبا پلتا ہے۔ جب میدان عمل کی بات آتی ہے تو مسلمان یہ کہتا ہے نہیں حالات کا سدھارنے والا اللہ کہاں سے ہوگا، حالات تو میں سدھار دوں گا۔ جب مسلمان یہ سوچ کر اقدامات کرتا ہے میرے رب کی ایک مزید ضرب پڑتی ہے اور اس کے جو ہے تو منصوبوں پر پانی پھر جاتا ہے، اس کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہے، اس کی تدبیریں، اس کی چاہتیں، اس کی امیدیں نامرادی کو پہنچ جاتی ہے، پھر وہ مایوسی کا شکار ہو کر ارتداد کے دہانوں پر چلا جاتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان ساری مایوسی سے نکلنے کے لیے، ان ساری نا امیدوں سے نکلنے کے لیے، ان ساری بزدلی اور نا ہمتی سے نکلنے کے لیے ایک ہی محنت، ایک ہی راستہ، ایک ہی کام، اللہ کی توحید کو دل میں بساؤ، قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی اور قیامت تک آنے والے انسانوں جناتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، نمونہ صرف آپ کی ذات ہے، آپ کی زندگی ہے۔ آپ کے بعد اگر کسی کی زندگی نمونہ اور قابل عمل اور قابل تقلید ہے وہ آپ کے صحابہ کی زندگی ہے، اس کے بعد کسی کی زندگی نہ قابل تقلید ہے نہ ہی نمونہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں گے تو ہمارے گھروں کے نظام بھی صحیح ہوگے، ہماری زندگیاں بھی صحیح ہوگی، ہمارے قول اور فعل کا تضاد ختم ہوگا، ہمارے زبان کے بول اور ہمارے دل کی کیفیت جدا نہیں ہوگی۔ پھر اس بات کو کہا جائے گا جو دل میں پیوست ہوگی، پھر نفاق ختم ہوگا، منافقت ختم ہوگی، توحید جھلک کر سامنے آئے گی، رسالت کھل کر سامنے آئے گی۔ ایمان جتنا دلوں میں مضبوط ہوگا اتنا جسم پر اسلام ظاہر ہوگا، ایمان جتنا حقیقت کے ساتھ دلوں میں بسے گا اور اتنا ہی اسلام جسم کے اوپر ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم مضبوطی کے ساتھ حالات پر ہم جم جائیں گے اللہ کی طرف سے فیصلے آ جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، پھر اپنے گھر میں تربیت کے نظام کو قائم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں کا ہر ذمہ دار سے، ہر نگہبان سے، اس کے دست نگر، اس کے زیر نظر، اس کے زیر سایہ، اس کے زیر سرپرستی جتنے افراد آتے ہیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سب کے بارے میں۔ باپ ہے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر ہے بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ماں ہے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر کا خاندان کا بڑا ذمہ دار ہے، کنبے کا قبیلے کا سردار ہے، پورے کنبے قبیلے کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی محلے کا ذمہ دار ہے محلے کا پوچھا جائے گا، کوئی شہر کا ذمہ دار ہے شہر کا پوچھا جائے گا، کوئی صوبے اور ملک کا ذمہ دار ہے اس سے صوبے اور ملک کی جگہ پوچھ کی جائے گی۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہم، آپ کے زیر اثر جتنے افراد زندگی گزارتے ہیں ان تمام افراد کی ذمہ داری
تربیت کی ان تمام افراد کی ذمہ داری، تعلیم کی ان تمام افراد کی ذمہ داری، ایمانیات کی ان تمام افراد کی ذمہ داری، اخلاقیات کی وہ ساری کی ساری اس ذمہ دار پر ہے جس کے زیر اثر وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ آج میرا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میرا آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہم ہر ایک اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر دوسرے کی۔ آج والدین، عجیب بات ہے، کہنے میں بھی تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے، اکثر والد والدین شکایت کرتے ہیں، کیا کرنا مولانا، پوٹا سنتا ہی نہیں، بچہ مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ والدین کیا جو اولاد پر رعب قائم نہ کر سکے، اور رعب قائم کرنے کا ایک طریقہ بھی عجیب بنایا مسلمانوں نے۔ آج کے دور میں تو ہیجانی کیفیت تاری ہے سارے لوگوں پر۔ ہیجانی کیفیت سمجھتی نا، آدمی ٹینشن میں رہتا، جس کو ہم کہتے ہیں چڑچڑاپن، بس وہ کوئی رو میں نہیں، بس وہ گنتارے میں ہے۔ ذرا سا کچھ ہوا کہ زبان پر گالی اور ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بچوں پہ رعب قائم کرنے کا والدین مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، یا تو اس کو حد سے زیادہ ماریں گے، یا پھر کھانا پینا بند کر دیں گے، یا پھر اس کو گھر سے باہر کر دیں گے۔ یہ نہ تربیت کا انداز ہے، نہ اس سے بچے پر رعب قائم ہوگا۔ بچے پر رعب جب قائم ہوگا جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ہمارے اندر اللہ کے رسول کی اتباع ہوگی، تو ہمارے بچوں پر ایک خود بخود رعب قائم ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب ہیں، عجیب بات ہے، ہم تو خیر اولاد ہیں، باہر بھی لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی بات کرنے۔ میری پوری زندگی کے اندر 2 یا 3 مرتبہ ایسا موقع آیا ہوگا جب میں نے میرے والد صاحب کے ہاتھ کی مار کھایا۔ مار بھی کھایا تو 1-2 چاپٹوں سے اوپر میں نے مار نہیں کھایا۔ مدرسے میں بھی اکثر میں نے ہمارے ساتھ کے پڑھنے والے، ہمارے پہلے پڑھنے والوں سے پوچھا، باتیں ہوتی ہے مدرسے میں پڑھتے کہ حضرت مارتے نہیں تھے، لیکن خوف اتنا ہے، رعب اتنا ہے کہ اگر ابا گھر میں آ گئے تو آج بھی ہمارے گھر میں کوئی بچہ چی کر کے آواز نہیں کرتا۔ میں گھر کی بات کر رہا ہوں، باہر بھی یہی حال ہے۔ سامنے جب ان کے لوگ بیٹھتے ہیں زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ رعب، یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ رعب اور یہ اثر اللہ تعالیٰ تقوی سے پیدا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تقوی جو ہے تو ہمیں اپنے گھر میں ظاہر کرنا پڑتا ہے، یعنی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تقوی ایک عجیب چیز ہے، وہ آدمی ظاہر نہ بھی کرے تو بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یعنی آخرت کے فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو آٹومیٹک ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا آئے گا، اور وہ تقویٰ اپنے بچوں پر ہمارے رعب کو پیدا کرے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر جب ہم بات چیت کرتے ہیں آپس کے اندر، خاص طور سے میاں بیوی، تو ہمارے زبان کے بول بھی عزت والے ہو۔ بیوی شوہر کو عزت دے، شوہر بیوی کو عزت دے۔ جب بچے ہمارے گھر میں ہم اپنے والدین کو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتا ہوا پائیں گے تو بچے خود بخود عزت کرنے والے بنیں گے۔ اب ہمارے یہاں پر ماحول کیا ہے؟ خوب جھگڑے ہوتے میاں بیوی کے بچوں کے سامنے، اور نہ شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے، نہ بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے۔ بلکہ میں مزید جملے کہہ رہا ہوں، وہ باپ جو بچوں کا ہے وہ اپنے باپ کی عزت اپنی اولاد کے سامنے نہیں کرتا تو وہ اولاد کیا اس کی عزت کرے گی؟ جو اس کے باپ کی خود عزت نہ کرے تو اس کی اولاد کیا اس کی عزت کرے گی؟ اس لیے اپنے گھر میں ایک سنجیدہ ماحول کو قائم کریں، اور ہم اپنے بچوں کو مکتب میں، مکاتب کی تعلیم میں، ماشاءاللہ یہاں کے بچوں نے بہت بہترین اور بہت اچھے انداز سے مکتب کے بچوں نے اپنے پروگرام کو ظاہر کیا، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مکتب کے پروگرام میں اکثر ان کے مکتب کی سالانہ ایکٹیویٹیز کو دکھایا گیا۔ کبھی کسی ایک بچوں کی جماعت آئی، انہوں نے مخارج کو بتلایا، تجوید کے ساتھ میں کس قسم کی تجوید کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ ایک بچے آئے اور مختلف قسم کے جو ہے تو یہاں پر جو ہے تو پلے کارڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا حروف تہجی لکھے ہوئے تھے، بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ سلیقہ مندی کے ساتھ میں پروگرامات کو پیش کیا گیا۔ میں پھر اس کی انتظامیہ کو، اس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس
اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرین کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے اور حاسدین کی حسد سے اللہ تعالیٰ ہر سمت سے اس ادارے کی بھی اور تمام عالم میں تمام دینی خدمات کرنے والوں کے اور دینی اداروں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے سب کے سب عمل؟ میں نے موٹی موٹی باتیں بتلایا ہوں، ان باتوں پر اگر ہم نے عمل کر لیے تو آنے والے کل کا بہت تاریک دن انشاءاللہ ٹل جائے گا اور بہت سارے حالات جو ہے تو درست ہو جائیں گے۔